میں بہت ہی گنہگار بنتا ہوں. گنہگار سارے ہی ہیں لیکن میں کچھ زیادہ ہی گنہگار ہو گیا اور مجھے اپنے گناہوں پر کبھی کبھی تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوتا ہے. اگر بندہ گناہ نہ کرے تو اس کے اندر احساس ندامت ہی پیدا نہیں ہوگا. گناہ کرے گا تو احساس ندامت پیدا ہوگا، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ روئے گا، گڑگڑائے گا، معافی مانگے گا. لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میری رہنمائی فرمائی. کچھ بھی ہوا ہمیشہ میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے. تو رب العالمین پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمین کا رب یعنی عالمین کو سنبھالنے والا، عالمین کو رزق دینے والا، عالمین کے لیے وسائل فراہم کرنے والا، عالمین کو انسپائر کرنے والا، عالمین کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے والا، اخروی ضروریات پوری کرنے والا، پیدا کرنے والا، جوان کرنے والا، بڑھاپے کے دور میں داخل کر کے مرنے کے بعد دوبارہ مہمان نوازی کرنے والا، سب اللہ رب العالمین. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس دنیا سے مختلف نہیں ہے جہاں ہم مسافرت پوری کر کے دوسری دنیا میں جاتے ہیں. سب کچھ اسی طرح ہے جس طرح اس دنیا میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس دنیا میں بالکل یہی صورتحال ہے. لیکن اس دنیا اور اس دنیا میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ یہاں میزبان تو اللہ ہے، وسائل بھی اللہ ہی فراہم کرتا ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا جیل خانہ ہے یا اس کو جیل بنا دیا گیا ہے، اس لیے ہر آدمی پر تھوڑی سی مشقت ڈال دی گئی ہے. مزدوری کرو تو روٹی کھاؤ وغیرہ. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا یہ حال ہے کہ وہاں نہ دکان ہے، نہ بازار ہے، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ محنت ہے، نہ مزدوری ہے، لیکن گھر ہے، کھانا ہے، رہائش کا پورا پورا بندوبست ہے. اسی طرح لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور اس کو اگر آپ قرآن پاک میں تلاش کرنا چاہیں تو قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مطلب جو یہاں بو گے وہاں جا کے کاٹنا ہے. کانٹے بو گے کانٹے کاٹ لیں گے، گندم بو گے جا کے گندم کاٹ لو گے. تو یہ دنیا پہ ایک قسم کی کھیتی ہے جو ہم بوتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا جیسے بھی ہم یہاں پھل بو دیتے ہیں وہاں کاٹ لیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا ایک وصف ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مخلوق کی ضروریات کے مطابق وسائل فراہم کرتے ہیں. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی مخلوق کو وسائل فراہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی صلہ و ستائش کی تمنا بھی نہیں ہے. ہر چیز مفت فراہم. مثلا ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں ہمیں فوڈ مفت ملتا ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد 2.25 سال تک ہمیں روٹی ہوئی نا جی، وہ کھانا پینا وہ فری ملتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے والدین
جو زندہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، جو دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دل میں محبت، ممتا، شفقت جو بھی کہیے وہ ڈال دیتا ہے، وہ اولاد کو کھلاتے پلاتے تعلیم و تربیت دیتے رہتے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 20 سال کا یا 18 سال کا، اس کو بالغ اور باشعور ہونا چاہتے ہیں، تو وہی بچہ جس کا تجربہ یہ ہے کہ 18-20 سال تک پہلے کچھ بھی نہیں کیا، ہر چیز مجھے فراہم ہوئی، وہ کہتا ہے اگر میں مزدوری نہیں کروں گا تو روٹی کھا سکتا ہوں، ملازمت نہیں کروں گا تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ وہ اکیلا ہوتا ہے اور والدین 7-8 بچوں کو حفاظت کر لیتے ہیں، اور کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، سب کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، لیکن ایک بات بہت نکتے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بشری تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ کے تقاضے بشری تقاضوں کے بالکل برعکس ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ روٹی نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہوتی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، مخلوق کثرت ہے، اللہ کو کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے، مخلوق احتیاج کے بغیر مخلوق کہلا ہی نہیں سکتی، مخلوق کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتیاج ہے، مخلوق کسی کی اولاد ہوتی ہے، مخلوق کسی کا باپ ہوتی ہے، مخلوق کا خاندان ہوتا ہے، تو اللہ کا بس مخلوق کے بالکل برعکس ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ خالق کی صفات بالکل الگ ہے، مخلوق کی صفات بالکل الگ ہے۔ اب مخلوق کی صورت بھی یہ ہے کہ اسے تو بھوک بھی لگتی ہے، اسے تو پیاس بھی لگتی ہے، وہ تو شادی بھی کرتا ہے، اس کے تو بچے بھی ہوتے ہیں، اسے تو گھر کی سردی بھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کائناتی سسٹم اس طرح بنا کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی حیثیت سے وسائل پیدا کیے، مخلوق کو پیدا کیا، ان کی تمام ضروریات کی حفاظت کی، لیکن وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بشر کی تخلیق کی، اور اس بشر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا، اور اس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا، یعنی وسائل میں نے پیدا کرنے، بشری تقاضوں کے تحت مخلوق میں وسائل کی تقسیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کر۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ خود رب العالمین ہے، حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے ساتھ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو مخلوق کا رشتہ جس طرح اللہ کے ساتھ قائم ہے، بشری تقاضوں کے تحت سیدنا حضور علیہ السلام سے بھی قائم ہے، اس لیے کہ تقسیم وسائل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات جب میرے سامنے آئی اور میں نے سمجھا تو میرا ذہن ہمیشہ قطعی طور پر اس طرف گیا کہ ٹھیک ہے گنہگار ہیں، عاجز و لاچار ہیں، بہت ساری باتیں انہونی ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں بھول اور نسیان کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے انشاءاللہ جب کبھی حساب کتاب کا موقع آئے گا تو حضور کی رحمت و شفاعت ضرور نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو محبت نہ کرتا۔ اب محبت کی صورت یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اسے اس لیے دقت پیش آتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے خود عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں صاحب حضور فرمایا کہ اب یہ شوق بھائی بتائیں کہ معلم الاخلاق ہے. حضور بڑے معلم الاخلاق ہے. حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو, اس نے اخلاق سے بات کرو. اور وہ خود جو ہے وہ اخلاق کا کہیں وہاں شائبہ نظر نہیں آتا. تو لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی تعلیمات ہیں کہ زبانی تو کچھ کہا جا رہا ہے اور عمل اس کے برعکس ہے. بہرحال ہر مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق خاطر ہے, اور اگر مسلمان کو, کسی بھی مسلمان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری جان کے حساب سے, میری جان دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے, تو میرا یقین ہے کہ 1 ارب آدمیوں میں 1 آدمی بھی ایسے نہیں ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اپنی جان نثار میں ڈالے. تو یہ محبت کی باتیں ہر مسلمان اس سے واقف ہے. الحمدللہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے, تعلق ہے, بحیثیت مسلمان کے محبت ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے, جس پہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی. میں نے شبلی نعمانی کی کتاب پڑھی, بے شمار کتابیں جو مجھ سے پڑھی گئی, میں نے ان کو پڑھا. تو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہے, ظاہرہ علوم ہے, ان پر تو بہت کچھ لکھا گیا, بڑی بڑی تشریحات ہوئی اور بہت عمدہ لکھا ہوا. تاریخ کے حوالے سے, غزوات کے حوالے سے, ازدواجی زندگی کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, علم کے حوالے سے. لیکن ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا ضرورت تھی, اور یہ جتنا اس میں لکھنا چاہیے. بہرحال میرے ذہن میں یہ بات آئی, چھوٹا ہوں بڑی بات, تو میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ مجھے اس کی توفیق مل جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روحانی پہلو کو اجاگر کر دوں تو کتنا اچھا. لیکن یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں خود سوچ کے خود ہی شرمندہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات روحانی علوم جو 1400 سال میں اس پہ پوری طرح کام نہیں ہوا, میں کیسے اس روحانی علوم کو کیسے ظاہر کر دوں گا. تو ابھی روحانی علوم کی بات ہی چل رہی تھی, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا جو موضوع فرمایا, 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک پہاڑی کے کونے پہ چلا گیا, دوسرا دوسری پہاڑی پہ کان پہ چلا گیا ٹکڑا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت نہ ہو, کوئی فارمولہ نہ ہو, کوئی ایکویشن نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن ایک ایسی دستاویز ہے جس میں تسخیر کائنات کے تمام فارمولے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی فارمولہ تو ضرور ہے. اگر اللہ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ ایسی مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں موضوعات کی تشریح کے فارمولے اور ایکویشن بنا کروں. یہ مزید میرے لیے شرمندگی کی باعث ہو گیا کہ بھائی پڑھا لکھا کچھ نہیں ہو, نہ محمد فاضل کہاں موت سے کہاں اس کی تشریح. پھر میں نے قرآن پاک میں تفکر کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, تو وہ عجیب مجھے صورتحال میرے سامنے آئی. قرآن میں تو ٹائم لیسنس کا فارمولہ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ دربار لگا ہوا ہے, عمرا وزرا سب موجود ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی جو بلقیس کا تخت لے آئے. 2800 میل 2700 میل کا فاصلہ ہے, جہاں بلقیس کا تخت ہے.
تو وہاں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بھی ہیں. تو ایک جن بولا قال عفریت من الجن، عفریت نے کہا جو جنات میں سے تھا. قال عفریت من الجن، عفریت نے کہا جو جنات میں سے تھا. انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ دربار پر برخاست کریں میں اس تک لے آؤں گا. تو ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا بھی نہیں کہ تو تک لے آ، تو وہاں ایک انسان بھی بیٹھا ہوا دربار میں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پہ، انسانوں پہ، ہوا پہ، پرندوں پہ، سب پہ ان کی حکومت تھی. تو وہاں ایک انسان بھی بیٹھا. اس نے کہا قال الذی عنده من الکتاب، اس نے کہا کہ جناب میرے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن شریف کا علم میں جانتا ہوں. قال الذی عنده من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جناب میں قرآن شریف کا علم جانتا ہوں. میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تفصیلی فارمولے بیان کیے ہیں میں ان کا عالم ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تک موجود ہو جائے گا. سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، آنکھ کھلی، فلما رأوا مستقرا هذا تخت مارا تھا. یعنی کتاب کے علم میں ٹائم لیسنس کا فارمولا اس طرح موجود ہے کہ پلک جھپکنے میں 2700 میل کا سفر کر کے مادی وجود کے ساتھ تخت سلیمان السلام کے بالوں میں. تو مجھے بڑی روشنی میں یہ تو واقعی جو ٹائم لیسنس جس پر ساری سائنس کی بنیادی ہے. سائنس کی بنیاد یہ کہ ٹائم کو کس طرح کم سے کم کیا جائے، کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام کس طرح کیا جائے اور وقت کے اوپر کس طرح گرفت حاصل کر لی جائے، یہ سائنس کا بنیادی مسئلہ ہے. اور اسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں. بھائی جان کا تو ضرور صاحب کی بات ہوگا، اس کا ڈھونڈنا چاہیے. تو وہ جب میں ڈھونڈنے لگا تو ایک اور ہے مجھے مل گئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے. ان کے پاس ایک گدھا تھا، تو شیطان میں کھانا تھا. ایک جگہ وہ ٹھہرے اور کہا کہ دنیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے، دوبارہ اٹھا دیں گے مرنے پیچھے، اور قیامت کا وقفہ جو ہے وہ بالکل کوئی وقفہ ہی نہیں ہے. قیامت کا وقفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا میرے بسر وہ اقرب 3.5 ارب سال دنیا کو ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں قیامت تو ایسے ہے کہا میرے بسر ہوا اقرب، پلک جھپکی بلکہ اس سے بھی قریب. یعنی کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. ٹائم کے اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو لیس کر دیا، بلکہ لیس سے بھی کوئی آگے ہی کر دیا. وہ سو گئے. سو کے اٹھے تو دیکھا گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل کر راکھ بن چکی تھی. اور جہاں بستی تھی وہاں شہر بسا ہوا تھا. وہ اٹھے، اٹھ کے بعد انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ کتنی دیر سوئے؟ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ سویا ہوں. تو ان کا اپنے گدھے کو دیکھ، تو 100 سال سویا ہے اور اپنا کھانا دیکھ. ناشتہ یہ قرآن ہے. تو شیطان کھولا تو کھانا گرم تھا، ہڈیوں کی راکھ، گدھے کی ہڈیاں راکھ بن گئی تھی، کھانا گرم تھا. تم 100 سال سویا. وہ بستی میں گئے، پتہ چلا 100 سال گزر گئے. تو ابھی جو آپ کے ڈی فریز ہے اس میں جناب پر ہم نے جما کر اس کو ڈی فریز کر کے آپ 100 سال تک چیزیں رکھ لیں، خراب ہی نہیں ہوتی. تو خدا نے اس کا فارمولا پہلے سے پہنچا. حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کو پڑھ کر اگر قرآن آیت میں آپ تفکر کریں ڈی فریز کا فارمولا آپ کے سامنے. پھر اور میں نے غور کیا
فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں روز مارتے ہیں، روز زندہ کر دیتے ہیں۔ نیند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روز تمہیں مار دیتے ہیں، روز تمہیں زندہ کر دیتے ہیں۔ جب نیند پر غور کیا تو پتہ چلا کہ خواب کے عالم میں اور بیداری کے عالم میں کوئی فرق ہی نہیں۔ خواب میں بھی آدمی وہی کچھ کرتا ہے جو بیداری میں کرتا ہے، بیداری میں بھی وہی کچھ کرتا ہے جو خواب میں کرتا ہے۔ تو یہ بے شمار مثالیں ہیں، لیکن نفسیاتی اعتبار سے ایک عجیب و غریب مثال ہے کہ خواب کی حالت میں آپ کا آدمی کا ذہن جنس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جسم تو سویا ہوا ہے، فزیکل باڈی میں تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی۔ خواب کی حالت میں وہ جنسی تلذذ حاصل کر کے تسکین حاصل کرتا ہے۔ یہ سبھی دیکھتے ہیں کہ آتا خواب کا ایسا اٹھتا ہے تو غسل کی حالت۔ سوال یہ ہے کہ